الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الآية وما آتاكم الرسول فخذوه، اور جو چیز تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو تم اسے قبول کر لو، لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تمہیں منع فرمائیں تو اس سے منع ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، اللہ رب العزت کے مبارک دین کی مبارک باتیں کہنے اور سننے کی غرض سے ہم جمع ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد اللہ کے دین کو سیکھنا ہے کہ اللہ کا دین ہماری سمجھ میں آ جائے، اور پھر دوسری یہ کوشش ہو کہ اللہ کرے جو ہم نے سیکھا وہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ جو چیز عمل میں نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس علم ہے، ہم جانتے ہیں، مگر وہ عمل میں نہیں ہے، تو یہ علم نہیں، یہ محض معلومات ہیں۔ معلومات کفار کے پاس بھی بہت زیادہ ہیں، بلکہ میں یہاں تک عرض کروں تو بے جا نہ ہوگا کہ اتنا شاید ہم مسلمان اپنے دین کو نہیں جانتے جتنا ہمارے دین کی کفار کے پاس معلومات ہیں۔ جتنا کفار نے دین اسلام پر اور قرآن و حدیث پر ریسرچ کی ہے، مستشرقین نے ریسرچ کی ہے، اتنا ٹھیک ہے مسلمانوں نے بھی بہت زیادہ کی ہے، لیکن معلومات کی ان کے پاس کمی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معلومات ہونے کے بعد ان کی نجات ہو جائے گی؟ بھائی ان کے پاس معلومات ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ جب یہ بات یقینی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کفار دین اسلام کے متعلق جانتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، لیکن ان کا معلومات رکھنا یہ انہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا، تو پھر یہاں آ کر ہم اپنے آپ کو کیوں کر بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دین اسلام کی معلومات بہت زیادہ ہیں، ہم جانتے بہت زیادہ ہیں۔ جاننا الگ چیز ہے، ماننا الگ چیز ہے۔ جاننا الگ چیز ہے، اپنانا الگ چیز ہے۔ میرے بھائیو، جاننے پر نجات نہیں ہے، اپنانے پر نجات ہے، کرنے پر نجات ہے۔ اگر کیا نہیں اور صرف جانا تو وہ تو بوجھ ہے،
یہود و نصارہ کے علماء کے متعلق بھی قرآن مجید نے یہی رائے پیش کی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کہ وہ علماء یہود جن کے پاس تورات تو تھی، انہوں نے تورات اٹھائی، انہوں نے لی، معلومات تھیں بڑی، پھر اس پر عمل نہیں کیا. کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کا حال اس گدھے جیسا ہے جس پہ بوجھ لدا ہوتا ہے. اب گدھے پہ آپ سونا لاد دیں یا مٹی لاد دیں، اس سے گدھے کو کوئی فائدہ نقصان کوئی، سب برابر ہے، وزن ہے، بوجھ ہے. اب کسی کے پاس علم کا بوجھ ہے، معلومات کا بوجھ ہے، یا کوئی اور چیز اس نے سر پہ اٹھا رکھی ہے، بھئی بوجھ بوجھ ہی ہوتا ہے، بوجھ کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ بوجھ اسے تھکا دیتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، ہم کو دین متین کا وہ علم نصیب فرمائیں جو علم کے آتے ہی ہمارے عمل میں ڈھلتا چلا جائے. معلومات تب فائدہ دیں گی جب معلومات ہمارے معمولات بن جائیں گی. بس یہ بڑی بات ہے، ایک چیز معلوم ہوتے ہی معمول بن جائے، انسان کی عادت بن جائے، انسان کا نشہ بن جائے. تلاوت ہے تو نشہ بن جائے، ذکر ہے تو نشہ بن جائے، دعائیں ہیں تو نشہ بن جائیں، نماز ہے تو نشہ بن جائے. یہ جتنے بھی دین کے امور ہیں، جب یہ ہمارا نشہ بن جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت ہماری دنیا کی زندگی میں بھی اس نشے کے انوارات ظاہر کریں گے. کیوں؟ یہ شراب کا نشہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی محبت کا نشہ ہے، یہ میرے نبی کی سچی الفت کا نشہ ہے. اور یہ نشہ وہ ہے جس نشے کے بنا ہمیں جنت نہیں دکھائی دیتی، یہ وہ نشہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کے علم کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی چار چاند لگا دیں. اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ہم نے اخلاص مانگنا ہے. اللہ گواہ ہے، اتنا بغیر عمل والے یا بغیر علم والے لوگ شاید خطرے میں ہیں، وہ بھی، مگر اتنا نہیں ہے جتنا علم و عمل کے بعد عجب کا مریض اور میں کا مریض خطرے میں ہے. ایک بندے نے عمل میں ایک چیز کو لایا اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ عجب میں آ گیا. عجب کیا ہے؟ میں نے تو یہ کیا ہے، مگر جو میں نے کیا کسی اور کی کہاں طاقت کہ وہ یہ کر سکے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ عجب کی بیماری غیر محسوس بھی ہوتی ہے. اپنے ہی اپنے اندر انسان اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے، عمل کیا تعریف کر رہا ہوتا ہے اپنے ہی اندر، میں نے تو یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا. اچھا، عمل پہ خوش ہونا تو ایمان کی نشانی ہے، یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دیں، اس پہ بالکل خوش ہونا چاہیے. جیسے گناہ ہو جائے تو انسان پریشان ہو جائے، گناہ پہ پریشان ہونا ایمان کی نشانی ہے، اور نیکی پہ خوش ہونا ایمان کی نشانی ہے. لیکن خوش ہونا ایک دائرے میں ہے، وہ خوشی جس کے بعد نتیجہ تشکر کے کلمات نکلیں. میرے اللہ، یہ آپ کا شکر ہے، آپ نے توفیق دی، ورنہ میں اس قابل نہ تھا. خطرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب انسان خوش ہوتے 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 دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرے. میں نے تو تہجد پڑھ لی لیکن فلاں کہاں، نہیں، یہ تو گیا کام سے، یہ عجب ہے. اللہ تعالیٰ دین متین کی سمجھ بھی دیں، اللہ عمل بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دائرے میں محدود رکھیں، وہ دائرہ جو اللہ نے کھینچ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دائرے سے باہر نہ نکالیں، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. کہ کریں بھی اور لٹ بھی جائیں، کمائیں بھی اور لٹ بھی جائیں، یہ تو بڑا نقصان ہے نا بھائی. بہرحال میں نے جو آیت کریمہ آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھی ہے، آج ہم ایک نئے عنوان کی طرف جانا چاہتے ہیں. شادیوں کا سیزن ہے. کس کا؟ شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہیں، بڑی شادیاں ہو رہی ہیں معاشرے میں. آج دل میں آئی یہ بات، بلکہ کچھ ساتھیوں کی تمنا بھی تھی کہ بات ہونی چاہیے کافی وقت سے.
اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ چلیں اس عنوان پہ ہم چلیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں. کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور شادی اور نکاح اسلام کا شعار اور طریقہ ہے، تو ہماری شادی مسلمانوں والی شادی ہونا چاہیے. کون سی؟ جی، شادی ہو مگر شادی وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شادی کا طریقہ ملا، ہمیں شادی وہ کرنی چاہیے. جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ جل شانہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اسے لے لو. جو تقریب میرے نبی سے ملے وہ تقریب منعقد کرو، جو طریقہ میرے نبی سے ملے وہ طریقہ اپناؤ، جو عمل میرے نبی سے ملے، جو سنت میرے نبی سے ملے، جو طریقہ میرے رسول سے ملے اسے لے لو، لینا پڑے گا. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نمبر 2، جس سے میرے رسول نے تمہیں منع کر دیا اس سے تمہیں رکنا ہوگا. اسے، جس چیز سے میرے رسول نے تمہیں منع کر دیا اس کام کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے برادری آڑے آئے، چاہے والدین آڑے آئیں، چاہے بیوی بچے آڑے آئیں، چاہے رشتہ دار قوم قبیلہ آڑے آ جائے. جہاں میں اللہ اور میرے رسول ایک جانب ہوں، برادری دوسری جانب ہو، تو جو مسلمان ہوگا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ مسلمان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر برادری کی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا، بیوی بچوں کی صف میں کھڑا ہو گیا کہ ان کو ناراض نہیں کر سکتا بھلے اللہ ناراض ہو جائیں، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، پھر ہمیں اسلام کی تجدید کی ضرورت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہم نے پھر اسلام کو سمجھا نہیں ہے، ہمارے اسلام پر سوالیہ نشان ہے، ہمیں اس کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو خاتمہ بڑا خطرے میں ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی راہ پہ چلنا نصیب فرمائے. خوشی ہے، غمی ہے، ہمارے سامنے ایک معیار ہے. معیار کیا ہے؟ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یہ کیسے عمل ممکن ہوگا؟ آگے طریقہ بتا دیا. برادری ہے، مقابلے میں رشتہ دار ہیں، دوست دار ہیں، سب کچھ ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی رائے ہے. تو اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑا ہونا کس طرح آسان ہو سکتا ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرتے رہو، سب آسان ہو جائے گا. کیا کرنا ہے بھائی؟ جی 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 جی. یہ تب ہی غلطی واقع ہوتی ہے کہ جب دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اور جب ہماری یہ سوچ بن جاتی ہے خیر جی کچھ نہیں ہوتا، ابھی حالات سازگار نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے، اچھا کوئی ہمارا کیا کر لے گا. نہیں، وہ کر سکتا ہے. آگے فرمایا پتہ ہے میں کتنا کر سکتا ہوں؟ ان اللہ شدید العقاب. فرمایا جب میں گرفت کرتا ہوں تو میری گرفت سے سخت پھر کسی کی گرفت نہیں ہے. دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، پکڑتا ہے ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. بندہ سمجھتا ہے راضی ہے مجھ سے، لیکن وہ تو بندے کے جرائم میں مزید اضافہ دیکھتا ہے، مزید اضافہ دیکھتا ہے کہ یہ اشتہاری مجرم ہو جائے، یہ عادی مجرم ہو جائے، پھر جب ہم ایک بار ڈور اس کی کھینچیں گے اس کی گردن کی ہڈی توڑ کے رکھ دیں گے، پھر کوئی اس کو بچانے والا نہ ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ایک دائرے میں بند رہنا ہے. ما آتاکم الرسول، جو ہمارے پیارے نبی سے طریقہ ہمیں ملے گا اسے اپنائیں گے. جو تقریب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی وہ تقریب منعقد کریں گے. جو صحابہ سے تقریبات ملیں گی وہ منعقد کریں گے. اور جس تقریب کا قرون اولیٰ سے تعلق نہیں ہوگا بحیثیت مسلمان ہم اسے قبول نہیں کریں گے. بڑا آسانی سے آپ نے بول دیا قبول نہیں کریں گے، ہے نا؟ بڑی آسانی سے نہیں بول دیا ہم نے، ہم قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق کی راہ پہ چلنا نصیب فرمائے. میرے بھائیو یہ دعاؤں سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، دعاؤں سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. نکاح کے حوالہ سے عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں اور معیار اتباع ہیں اور صحابہ کرام ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کو اپنانا بھی لازم ہے
اور میرے خلفائے راشدین حضرات صحابہ کرام کی سنتوں کو اپنانا بھی لازم ہے. میرا طریقہ خوشی غمی میں میرا طریقہ اپناؤ یا میرے صحابہ کا طریقہ اپناؤ، تمہیں یہ طریقے دو نہیں ملیں گے، طریقہ ایک ہی ہوگا. نام میرے نبی کا لے لو وہی طریقہ ہے، نام صدیق فاروق عثمان و علی کا لے لو طریقہ وہی ملے گا. اس لیے کہ ان ہستیوں نے میرے نبی کے عمل کو اس طرح قبول کیا جیسا قبول کرنے کا حق تھا. اور یہاں تک نہیں بات، آگے بیان فرمائی عزو علیہا بالنواجز، فرمائی میرے طریقوں کو اتنا مضبوطی سے پکڑو جیسے کوئی دو داڑوں میں رکھ کے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. فرمایا جو تقریب مجھ سے ملتی ہے نا، جو طریقہ مجھ سے ملتا ہے اس کو تو تم نے مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور جو طریقہ میری سنت میں نہیں ہے اس کے قریب بھی پھٹکنا نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو شادیاں کی ہیں نہیں کی ہیں بھائی. یہ عنوان آج کی نشست میں ختم نہیں ہوگا، یہ چلے گا انشاءاللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے کراچی کی حد تک تو کم از کم جو ہم رسومات میں مبتلا ہیں، جو ہم بے راہ روی میں مبتلا ہیں، اس حوالے سے تو بات ہم کھل کے کریں. ہمیں کھلنا چاہیے اس میں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لاتی ہیں، اللہ کرے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے. ہماری بہنیں اگر گھر کے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں اور اپنے ایمان کا بھرپور اظہار فرمائیں اور کہیں کوئی راضی ہوتا ہے تو راضی رہے، ناراض ہوتا ہے تو ایک بار نہیں 1000 بار ہو جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی ہیں. خدا کی قسم اس جذبے کے اظہار کی دیر ہے، میرے رب کی رضا میں تاخیر نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرا رب راضی ہوگا. اور ایسی شادیاں جو عین سنت کے مطابق ہیں، پھر یہ شادیاں بابرکت ہوتی ہیں، یہ شادیاں مبارک ہوتی ہیں. ہاں جی، ہم سہرے پہ شادی مبارک لکھ لیں، ہم دلہن کے سوٹ پہ شادی مبارک لکھ لیں، ہم امام ضامن باندھیں اور شادی مبارک لکھ لیں، اس سے شادیاں مبارک نہیں ہوتی ہیں. شادی تب مبارک ہوگی جب ہم کام برکت والے کریں گے، اس میں کام برکت والے ہوں گے. بے برکتی والے کام تو شادی میں نحوست ہی لائیں گے، اس رشتے میں نحوست کا سبب بنیں گے. میرے بھائی، سب سے پہلی شادی زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے جی؟ حضرت آدم و حوا علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کی شادی کہاں ہوئی؟ آسمانوں پر. سب سے پہلا نکاح گویا میں یوں کہوں کہ میرے رب نے ہی پڑھایا اور میرے رب نے ہی اس نکاح کی تقریب منعقد فرمائی ہوگی. یہ نکاح کی تقریب کہاں ہوئی بھائی؟ اللہ اکبر. جاگ رہے ہیں؟ ایک قدم اور آگے بڑھ کے بھی میں عرض کرتا ہوں. امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نے درود شریف کے فضائل پر ایک کتاب لکھی ہے القول البدی کے نام سے. امام سخاوی رحمت اللہ، یہ 9ویں صدی ہجری کے بڑے جید عالم ہیں. القول البدی جو کتاب ہے یہ ہے ہی ساری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے فضائل پر، عربی میں ہے. امام سخاوی رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب القول البدی کا مقدمہ باندھا تو اس مقدمہ کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ شادی آسمانوں پر ہوئی تھی، اور لازمی بات ہے کہ شادی میں مہر دینا لازم رہا ہے ہر زمانے میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، جب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مدین میں پہنچے ہیں اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، مہر کا کیا ہوگا؟ کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو مسافر ہوں، مصر سے آیا ہوں. فرمایا تمہیں 10 سال ہماری بکریاں چرانا ہوں گی. کتنا؟ 8 سال چرانی ہے، 10 سال کر لو تمہاری مہربانی. 8 سال لازم ہے اور اگر 10 سال پورے کر لو تو آپ کی مہربانی. ان 10 سالوں یا 8 سالوں کی جو ایک مزدور کی اجرت بنتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا مہر قرار پایا. اللہ کے نبی کا مہر ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اما حوا علیہا صلوات اللہ کے مہر کے متعلق امام سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام 10 صلوات علی نبینا صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو مہر مقرر کیا گیا. اور مہر میں آدم علیہ السلام کو کیا دینا تھا؟ فرمایا مال تو تھا نہیں. فرمایا آدم تم میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیج دینا، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟
آپ خوش نہیں ہونا بھائی، کمارو خوش نہیں ہونا کہ 10 نہیں ہم تو 20 30 40 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بخش دیں گے بیوی کی روح کو اس طرح نہیں چلے گا، یہ اس شریعت کی بات ہے۔ لیکن کمال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قربان جاؤں، کیا کمالات ہیں۔ آسمانوں پہ نکاح واقع ہو رہا ہے، پہلا نکاح ہے، پہلی شادی ہے انسانیت کی، اور میرے رب کے ہاں نکاح واقع ہو رہا ہے۔ اور امام سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کا اس شادی میں جو مہر مقرر کیا گیا، آخری نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بار درود و سلام بھیجنا؟ 10 مرتبہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ہماری شریعت میں الگ مسئلہ ہے، وہ شریعت الگ تھی، اب شریعت اور ہے۔ ہمارے ہاں وہی چیز مہر بن سکتی ہے جو مال متقوم ہو۔ یہ میں عربی کا لفظ بول دیا، آسان کرتا ہوں۔ مال متقوم کیا مطلب؟ یا تو وہ مال ہی ہو، یا وہ چیز مال بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ مال بننے کی، یا تو وہ پیسے ہوں، یا اگر جو گندم کشمش وغیرہ یہ ہے تو یہ بکے تو مال بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ مال بن سکتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب درود شریف پڑھنا تو مال تو نہیں بن سکتا، ویسے ضرور پڑھیں، لیکن اچھا یہ شادی کے لیے ضرور پڑھیں۔ شادی کے لیے پڑھیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ تو کثرت سے درود و سلام میری ذات پہ پڑھا کر، اللہ تبارک و تعالی تیرے سارے مشکل مسائل درود و سلام کی برکت سے حل فرما دیں گے۔ اگر رشتے نہیں مل رہے اور نہیں آ رہے تو رکاوٹ ہے کوئی، اور اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں حاصل کر۔ باہر صورت میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا نکاح کہاں ہوا؟ تو معلوم ہوا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں نکاح کی بڑی ایک اہمیت اور حیثیت رہی ہے۔ کیوں؟ کہ جو میاں بیوی کے درمیان ایک قرب ہوتا ہے، ایک دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، انتہائی رازدارانہ طبیعتیں ہوتی ہیں کہ قرآن مجید نے دونوں کو باہمی لباس قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں، تمہارا پردہ ہیں، تم بیویوں کا پردہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جتنا میاں بیوی ایک دوسرے سے راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں، دل کا حال لے دے سکتے ہیں، اتنا ماں اپنی اولاد سے نہیں کر سکتی اور باپ اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا، دوستوں سے تو نہیں کر سکتے جتنا میاں بیوی کے درمیان اللہ نے قرب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ طبیعتوں میں ہم آہنگی پیدا فرما دیں، طبیعتیں اللہ کرے ایک ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ نکاح کیا چیز ہے جی؟ نکاح ہے 6 چیزوں کا نام۔ شاباش، یاد کر لیں ہم مسائل کیا ہیں؟ نکاح میں 6 چیزیں ہیں، 7ویں کوئی چیز نہیں ہے۔ نکاح ہم جسے کہتے ہیں، نمبر 1، 2 فرائض ہیں نکاح کے، یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ 1 واجب ہے نکاح میں، کتنی ہو گئیں؟ 3، اور 3 سنتیں ہیں نکاح کی، کتنی ہو گئیں؟ 6۔ یہ ہم پلے باندھ لیں، ہم بھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، اور کسی بھی موقع پر جب ایسی کو تقریب کا موقع آئے تو انہی 6 چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ 7ویں چیز اگر داخل ہو گئی تو پھر وہاں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ نکاح میں جو 2 فرائض ہیں، سب سے پہلا فرض ہے ایجاب قبول، مرد عورت کو قبول کرے اور عورت مرد کو قبول کرے، اور بلا جبر و اکراہ، گن پوائنٹ پہ نہیں، زبردستی کا نکاح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اپنی آزادی رائے سے، دل کی خوشی سے ایک دوسرے کو قبول کریں، کوئی جبر نہیں ہے، کسی نے گن پوائنٹ پہ قبول نہیں کروایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول، یہ فرض ہے۔ اگر کسی دونوں میں سے کسی کو جبرن ہاں کروائی گئی ہے تو یہ نکاح واقع جی نہیں ہوگا۔ نمبر 2 مسلمان گواہوں کا ہونا۔ 2 گواہ نکاح میں فرض ہیں، اور ہوں بھی کون؟ مسلمان ہو 2 گواہ، یہ 2 فرض ہو گئے۔ نمبر 3، مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ مہر، جو عورت کا حق مہر ہوتا ہے، اس کا ادا کرنا کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور میں آسان کر دوں، مہر جو رکھنا ہے میرے بھائی، ہمارے ہاں مہر فاطمی ایک لفظ مشہور ہو چکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مہر فاطمی کوئی شرعی مہر ہے۔ ہر ایک پر مہر فاطمی لازم نہیں ہے۔ اگر مہر فاطمی کی طرف جائیں تو وہ آج کے لاکھوں میں بنتا ہے، ہزاروں میں نہیں بنتا ہے، لاکھوں میں بنتا ہے۔ اور ادھر مہر واجب ہے،
اور مہر ادا نہ کرنے پر وعید ہے. موجم طبرانی کبیر میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد نے نکاح میں مہر مقرر کر دیا اور اس نے بغیر شرعی عذر کے وہ ادا نہ کیا اور اس کی موت ہو گئی, تو دن قیامت کے اس کو بدکاروں کی صف میں کھڑا کر کر اس سے حساب لیا جائے گا. گناہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے بھائی, گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ. اس لیے اب مہر کس طرح ہم ادا کریں؟ اچھا, مہر فاطمی کی بات کر رہا تھا, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی صرف حضرت فاطمہ ہے؟ جی, 3 اور بھی بیٹیاں ہیں, اور ان تینوں بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں, ان کے مہر بھی مقرر ہوئے ہوں گے. مہر زینبی نہیں, حضرت رقیہ کا مہر مشہور نہیں, حضرت ام کلثوم کا مہر مشہور نہیں, حضرت فاطمہ کا مہر ہی مشہور ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور مہر فاطمی کہہ دیتے ہیں مگر دیتے نہیں. اس لیے آسان مشورہ دوں میں, چونکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے, مرد کو ادا کرنا ہے, تو اتنا مہر رکھیں جتنا آسانی سے وہ مرد ادا کر سکے, اس کی مالی حیثیت کو دیکھ کر مہر مقرر کر دیں. عورت کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو. ایک مرد ہے, وہ لاکھوں کماتا ہے اور مہر کہتا ہے کہ جناب علی وہ 10 20 40 50 ہزار کر دیں. تو یہ کیا ہے؟ اب اس کی پوزیشن تو سٹرانگ ہے لیکن مہر بہت کم رکھ دیا اس نے. ایک شخص ہے, وہ بیچارہ ہزاروں میں کماتا ہے اور مہر اس کا لاکھوں میں رکھ دیا, یہ بھی زیادتی ہو گئی. اب یہ نہیں دے سکے گا, الجھا دیا اس کو بھی. تو کیا ہے, مرد کے لیے جو آسانی ہو, میں عمومی طور پر جب نکاح کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو میں یہ گزارش کر دیتا ہوں, بھائی 2 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو لڑکے کی کمائی معلوم کر لیں, کتنا کماتا ہے, اس کے مطابق جو مناسب ہو مہر رکھ لیں. نمبر 2, یہ غیر معجل کی کہانی چھوڑیں. یہ جو غیر معجل کی کہانی ہم نے بنا رکھی ہے نا, ان دا طلب, بعد میں دے دیں گے, اور یہ بعد میں پھر بعد ہوتے بالکل ہی ماں بعد ہو جاتا ہے. جو بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں, ایمان سے بتائیں, آپ کا تجربہ ہے, سادگی کا دور تھا جب آپ کی شادیاں ہوئیں, زمانہ تھا سادگی کا, مسائل بھی اتنا معلوم نہ تھے. اگر وہ ان دا طلب رکھ دیا گیا, ادا ہوا؟ جی بالکل بھی نہیں ہوتا, بلکہ پتہ ہی نہیں ہوتا, بھول جاتا ہے. پوتے نواسوں والے ہو جاتے ہیں اور ادا نہیں ہوا ہوتا. یاد رکھیے, یہ بیوی کا قرض ہے جو مرد کے ذمہ ہے. اگر مرد فوت ہو جائے اور بیوی معاف نہ کرے تو اس کے ترکہ میں سے, اس کی وراثت میں سے پہلے یہ قرض ادا کیا جاوے گا, اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم کی جاوے گی. سمجھ آ گئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا, 2 نکاح میں فرائض ہیں اور تیسرا واجب ہے جس کی ادائیگی مرد کے ذمہ ضروری ہے. لیکن یہ بھی مسئلہ سمجھنے ذہن میں رکھیے گا, یعنی یہ کوئی لازم نہیں کہ بھئی کسی نے اگر غیر معجل کر دیا تو اس کا نکاح نہیں ہوا. نکاح ہو گیا, بلا کراہت نکاح ہو گیا, لیکن میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ بھائی ابھی کا نمٹا دو, ابھی ہاتھ کے ہاتھ نمٹا دو. آسانی ہے, شادی کے لیے کچھ نہ کچھ تو جمع کیا ہوگا, اس میں سے کچھ نہ کچھ نمٹا دو تاکہ جان چھوٹ جائے, موقع بھی جان چھوٹ جائے. جانا تو اپنے گھر میں ہے. اللہ اکبر. 3 سنتیں ہیں. نمبر 1, نکاح کا خطبہ دینا, یہ سنت ہے, نکاح کا خطبہ. نمبر 2, چھوارے. کیا چیز؟ ٹھیک ہے نا, چھوارے. اور نمبر 3, دعوت ولیمہ. یہ 3 سنت ہیں. خطبہ دینا بھی سنت ہے, چھوارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیا تھا, آپ علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرما دیتے, ایجاب قبول ہو جاتا. آپ کے پاس چھوارے رکھے ہوتے اور آپ علیہ السلام یوں کر کے پھینک دیا کرتے, یوں. اب کوئی کہے جی یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی میرے نبی کا طریقہ ہے. کیا طریقہ؟ میرے نبی کا طریقہ ہے. لیکن اس میں ایک بات بخوبی یاد رکھیں, وہ زمانہ ادب کا زمانہ تھا, مسجدوں کے بھی آداب تھے, خیر القرون خیر کا زمانہ تھا. آج شر کا دور ہے, مساجد کے آداب کا کوئی پتہ نہیں ہے. مساجد ادھر نکاح ہو رہا ہے, ادھر جناب فوٹو سیشن چل رہا ہوتا ہے مسجد کے اندر. الامان والحفیظ, ادب رہا کیا مسجد کا؟ نکاح مسنونہ ہے اور شیطان کو خوش کیا جا رہا ہے. تو یہاں مسجدوں میں اگر ادب برقرار ہم نہیں رکھ سکتے تو پھر پھینکے نہیں, پھر پکڑا دیں. اس لیے کہ مسجد کی توہین کرنا یہ بھی ایک گناہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی اس کو
اپنے لحاظ میں رکھ سکتا ہے، مسجد کا ادب ملحوظ رکھ سکتا ہے، تو پھر اگر وہ یعنی یوں بکھیر نہیں دینے ہیں، آرام سے دولہا کے اوپر یوں ڈال دیے، نیچے گرے اٹھا لیے ہیں، اتنا کر لیا، انشاءاللہ سنت پہ عمل ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن پھر وہی بات، مسجد کا ادب ضروری. اللہ اکبر. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شادی وہ کامیاب ہے جو نقطوں کے بغیر ہے. شادی وہ کامیاب ہے، شادی پہ 3 نقطے ہیں نا، شین کے 3 نقطے ہیں. شادی وہ کامیاب ہے جو نقطوں کے، شادی سادی، شادی سادی. جتنا سادگی ہوگی شادی کے اندر، اتنا ہی زیادہ جو ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں خیر و برکت کا نزول ہوگا. اب البتہ ہمارے ہاں کیا ہے جی، شادی ساری زندگی مال حرام جمع کیا، اور پھر شادی پہ آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا مال لٹایا، اتنا مال. آج کل خبریں آ رہی ہوتی ہیں فلاں علاقے میں جناب علی ڈالروں کی بارش کر دی گئی ہے، دراہم کی بارش کر دی گئی ہے، حتیٰ کہ موبائل فونز کی بارش کر دی گئی باراتیوں پر. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سمجھ آ گئی؟ یہ کیا ہے؟ اگر حلال کی کمائی ہوتی تو کبھی اس طرح نہ بہایا جاتا یہ مال. مال مفت دل بے رحم، اس مال کا حساب ہونا ہے دن قیامت کے. ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، فرمایا سب سے برکت والا وہ نکاح ہے، وہ شادی ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو، جس کا خرچہ. قرض لے کے انسان نام رکھنے کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے کئی ڈشز بنا دیتا ہے، یہ رسمیں وہ رسمیں ہو جاتی ہیں، اور بعد میں ساری زندگی ادھار چکاتے گزر جاتی ہے. ساری زندگی قرض اتارتے گزر جاتی ہے. تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ ہمیں شادی کے معاملہ میں چند کاموں کو اپنے عمل میں لانا ضروری. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ انقلابی بنے، معاشرے میں انقلاب ہے، ہماری شادیاں اسلام کے مطابق ہوں، ہمارے رشتوں میں خیر و برکت ہو، میاں بیوی کے دل زندگی بھر جڑے رہیں، یہ طلاقوں کی صورت نہ بنے، گھر نہ ٹوٹیں، تو چند ایسے امور ہیں جن کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا کام کہ نکاح مسجد میں منعقد ہونا چاہیے. کہاں بھائی؟ مسجد میں منعقد. ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، کہ نکاح چھپ کر نہ کرو، نکاح اعلانیہ کرو، مجمع عام میں کرو. اور وہ کہاں مجمع ملے گا؟ فرمایا مساجد میں. کہاں؟ مساجد میں ملے گا. ہال میں بھی تو مجمع ہوتا ہے، وہاں ہلا گلا بھی ہوتی ہے، مجمع بھی ہوتا ہے، تو وہاں نہ کر لیں. میرے بھائیو دیکھو، ہال میں کوئی گٹکا چبا رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی سیاست کی باتیں چھیڑے بیٹھا ہے، وضو تو تقریباً الا ماشاء اللہ میرے خیال میں کوئی نہیں ہوتا. سمجھے؟ بے پردگی عروج پہ ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے. پھر عمومی طور پر مخلوط معاملات ہوتے ہیں، جوائنٹ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی ہے. اور اس ماحول کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح والی سنت کو زندہ کیا جائے گا تو میرے بھائیوں یہ ماحول سنت کے مزاج کے مطابق تھا. جب ماحول ہی سنت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اس میں برکات کا کیا نزول ہوگا؟ کیا برکت ہوگی اس میں؟ تھوڑی دیر کے لیے موسیقی کی آواز یا بند کر دی، یا کوئی بند نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں، بڑے مجاہد ہوتے ہیں، ذرا کم کر لیں. امام صاحب آئے ہیں، کم. امام صاحب کا تو خیر حیا رہا ہی نہیں ہے نا، وہ تو بالکل چھٹی ہے. یہ بھی بیچارہ بغل میں رجسٹر دبائے پہنچ جاتا ہے. وہاں پہ بے پردگی عروج پر ہے، وہاں پہ گانے چل رہے ہیں اور مخلوط معاملات ہیں، اور یہ بیچارہ جناب علی عصر میں بارات آنی تھی، رات 10 بج چکے ہیں، یہ بیچارہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، میرے چند ہزار روپے کہیں ضائع نہ ہو جائے. یاد رکھیے نکاح میرے نبی کی سنت ہے، علماء میرے نبی کے وارث ہیں، ہمیں نکاح کا بھی احترام کرنا ہے، نکاح پڑھانے والوں کا بھی احترام کرنا ہے. یار ہم کتنا گر چکے اپنے مقام سے. آپ عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائی صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، کسی ملک کا شہزادہ ہوگا، جب اس کی شادی کی تقریب منعقد ہوگی تو وہ چرچ میں ہوگی، کہیں اور ہوتا نہیں ہوتا. عیسائیوں کی شادیاں ان کے مذہبی مراکز میں، ہندو کی شادی ہوگی تو
मंदिर में होगी। हर मजहब वाले अपनी शादियां अपने अपने मजहबी इदारों में, मजहबी जगहों में जाकर मुनक़िद करते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं कि हमें मसाजिद से चिढ़ है, हम मसाजिद से भागते हैं। हमारी शादियों में बरकतें कैसे होंगी, ये बरकत कैसे आएंगी? अब देखें, हम अगर यही निकाह मस्जिद में हो रहा हो, एक नमाज के बाद वो ऐलान हो जाए जी निकाह मसनूना होगा, जितने लोग बैठे हैं नमाज से फारिग हुए हैं, दुआएं मांग के बैठे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, सारा मजमा बावुजू है, अल्लाह के घर में हैं, रहमतें बरस रही हैं, रहमत के फरिश्तों का भी मजमा लगा हुआ है। और ऐसे माहौल में जब निकाह का खुतबा होगा, ऐसे माहौल में जब ईजाब व कबूल होगा, मेरे भाइयों, क्या अल्लाह की रहमत के दरवाजे नहीं खुलेंगे? इस बच्ची और बच्चे की अगली जो जिंदगी का सफर है वो कितना खुशनुमा हो जाएगा, कितना खूबसूरत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम हमने इनकलाबी काम क्या करना है मेरे भाई? आज से हम नियत करें, निकाह कहां करेंगे जी? मस्जिदों में इंशाअल्लाह मस्जिदों में करेंगे। हां, किसी की कोई अगर बड़ी मजबूरी है, कोई नहीं मान रहा, या कोई और बड़ी मजबूरी है, करीब में मस्जिद नहीं है, या कोई ऐसी सेटिंग नहीं बन पा रही है, उज़र है, मजबूरी है, या बसा औकात किसी करीब की मस्जिद में इजाजत ही नहीं है, बाहर का कि क्यों यहां निकाह पड़ा है, समझ आ गई? वो होता है ना जी, समझ, मेरे हक पे कोई ढाका ना मार रहे, तो फिर क्या है, एक मजबूरी है, उसमें अगर कहीं घर में या हाल में निकाह रख लिया गया तो उसमें फिर सारे शरई तकाजे पूरे किए जाएं, उसमें मौसीकी ना हो, उसमें बेपर्दगी ना हो, उसमें खामखा मेहमानों को इंतजार में मुब्तला न किया जाए, तकलीफ ना हो, और उसके अंदर कोशिश ये करें बावुजू होकर जाएं। क्या करें जी? ये है हमारा करने का पहला काम। और दूसरा काम क्या है जी? हमने जो मद्देनजर रखना है वो ये है कि निकाह की तकरीब में खाने की दावत का कोई इस्लाम में तस्वुर नहीं है। निकाह की तकरीब में खाने की दावत का कोई तस्वुर, ये सबक है, मैं आज नहीं खत्म हो रहा, ये चलेगा सबक, अब छेड़ दिया, अब ये चलेगा इंशाअल्लाह। अभी तो आना है, हमने हर तरफ घूमना है इंशाअल्लाह, बहुत सारे काम बाकी हैं इसमें। अल्लाह करे ततहीर हो जाए, अल्लाह करे मुआशरा पाकीज़ा हो जाए, अल्लाह करे हमारे घरों की और हमारे घर की खवातीन की सोच बदल जाए। घर की खातून अगर मर्द के शाना बशाना खड़ी हो जाए, दुनिया की किसी भी कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, फिर इनके इरादों को मुतजलजल नहीं कर सकती। मर्द बेचारा मजबूर हो जाता है, घर वाली कहती है मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, अब इसको खतरा है भाई, एक का आना है और एक जा रही है, अब ये कैसे हो? ये पर्चियां दे रहे हैं भाई, पैसे नहीं दे रहे ये नहीं समझना, तवज्जो है तो अर्ज में ये कर रहा था कि इस मौका पर दावत तोआम की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। खाना है वलीमा का, जो सिर्फ लड़के की जिम्मेदारी है, लड़की वालों की जिम्मेदारी खाने की नहीं है। और अगली बात समझना, वलीमा कब है? बारात वाले दिन वलीमा नहीं है। मसनून वलीमा क्या है? वलीमा मसनूना यह है कि आज रुखसी हो जाए और एक रात गुजरने के बाद अगले दिन दावत वलीमा हो। अगर उसी दिन दावत वलीमा कर लिया ना, उस दिन खाना खिला दिया मेहमानों को, गुनाह नहीं है, लेकिन मसला समझे, गुनाह नहीं है, वलीमा नहीं, सदका हुआ है। क्या हुआ है जी? नफली सदका है, हर कोई खा तो सकता है, लेकिन जो वलीमा की सुन्नत थी उसका सवाब नहीं मिला, सदका हुआ है। और अगर तीसरे चौथे दिन जाके वलीमा किया है तो वो भी वलीमा जी नहीं, ताखीर हो गई है, दूसरे दिन वलीमा है, आज रुखसी कल वलीमा। इसलिए ऐसी ही शादी की डेट मुतय्यन की जाए कि जिसमें सारी की सारी सेटिंग हमारी सुन्नत के मुताबिक हो। अच्छा, फिर बारात में अगर खाने का एहतिमाम होगा तो उसमें क्या हालात होंगे? खाना किस पे आएगा जी? लड़की के वालिद बेचारे पे आएगा। हाँ जी। अच्छा, अब वो बेटी को भी अपने जिगर का टुकड़ा भी रुखसत कर रहा है, समझ आ गई है? आंसुओं की बरसात में वो रुखसत कर रहा है। और ऐसी हालत में जब हम उस पे बिरयानी पुलाव की और कोरमे की दावत भी रख देंगे तो देना आसान है क्या?
ایک ہے بیچارہ وہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے وہ رخصت کر رہا ہے، اوپر سے جناب علی ادھر سے جی ہمارے 200 مہمان آئیں گے، 300 مہمان، 400 500 مہمان بارات میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو بات بخوبی ذہن میں رکھیے گا، اسلام میں بارات کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بارات عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، بارات عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رخصت ہو کے جانے لگی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بارات لے کر نہیں آئے۔ انصار کی چند خواتین نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو تیار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچایا۔ ارے مزے کی بات ہے، حضرت علی کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، ایک انصاری صحابی نے ایک حجرہ رہنے کے لیے دیا، ایک انصاری صحابی نے حجرہ رہنے کے لیے دیا، تو اس حجرہ میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی اور چند انصاری خواتین تھیں، انصاریہ خواتین تھیں، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہاں پہنچا دیا۔ یہ تھی بارات، ادھر سے بارات کے لوگ نہیں آئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو ایک پورا جلوس لے کر پہنچ جاتے ہیں اور پہلے سے ہم متعین کرتے ہیں بھائی اتنے 100 باراتی ہمارے ساتھ آئیں گے، آپ خیال رکھنا ہمارا کوئی مہمان ناراض ہو کر کے نہ جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر ڈیمانڈڈ کھانے ہوتے ہیں، ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کھانے کی۔ یار اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنی شادیوں کو ہم ہندوؤں کے گھر ڈھونڈیں گے یا محمد الرسول اللہ کے گھر ڈھونڈیں گے؟ جس شادی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ڈھونڈا گیا ہے، خدا کی قسم وہ شادی کامیاب ہے، اور جس شادی کو غیر اسلامی شعار کے مطابق کیا گیا ہے، غیروں کے ہاں سے ڈھونڈ کر لایا گیا ہے، اس شادی میں سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وقتی طور تو ہم نشے میں ہوتے ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں جا کے جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اپنا سب کچھ ڈبو بیٹھے ہیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ چھوارے بھی بانٹنے، کیا کرنا ہے جی؟ توجہ ہے؟ لیکن پتہ ہے یہ چونکہ نکاح کی تقریب ہے، ہم غریب لوگ ہیں اور ہم نے اس لیے نکاح کا سارا خرچہ دولہے پہ رکھا ہے۔ توجہ ہے؟ نکاح کا سارا خرچہ ہم نے دولہے بیچارے پہ رکھ دیا ہے۔ کیا رکھا ہے جی؟ آپ چھوارے لے کے آنا، آپ کے سسر صاحب بریانی پلاؤ کھلا دیں گے، آپ چھوارے لے کے آنا۔ دولہا میاں نے کیا کیا؟ جس کے ذمہ سب کچھ تھا اس نے چھوارے لا کر پیش کر دیے، اور پھر جناب علی ہم اس غریب پہ چڑھ دوڑے جس کے گھر اس وقت ایک لقمہ بھی اس کی دلی خوشی کے بنا کھانا جائز نہ تھا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ میں واضح کرتا چلوں، ہمارے ہاں چونکہ یہ رسم ہو چکی ہے، بارات کا کھانا یہ کیا بن گئی ہے بھائی؟ اگر کوئی بارات کا کھانا نہ دے تو معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، نہیں سمجھا جاتا؟ جب اس کو برا سمجھا جانے لگے تو یقیناً یہ اسلام کے متصادم ہے، مد مقابل ہے، ایسی رسومات کا توڑنا پھر واجب ہو جاتا ہے، اہل ایمان پر ان رسومات کا توڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مثال لڑکے والوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی، کوئی مطالبہ نہیں ہے کھانے کا، اس نے خود کہا آپ میرے مہمان ہوگے، مثلا دور سے کہیں سے بارات آ رہی ہے، آپ میرے مہمان ہیں اور اتنے بندوں کا میں دلی خوشی سے کھانا دینا چاہتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں دلی خوشی سے دینا چاہتا ہوں، میرے سے فتویٰ لیں گے تو اور ہوگا، لیکن میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، تقویٰ اس کے علاوہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چلیں بالکراہت اس کا کھانا اگر قبول کر لیا جائے تو کسی حد تک گنجائش ہے، لیکن جہاں یہ رسم اتنا پک چکی ہو کہ یہ پھوڑا بن چکا ہو تو وہاں اس پھوڑے کو کاٹنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید وقت دینے کی ضرورت، یہ تو بڑھتا چلا جائے گا تو ناسور بن جائے گا۔ سمجھ آئے؟ اب اسے یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھیں معاشرے میں چونکہ بدعت ہے، رسم بن گئی ہے، لہٰذا ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ بھئی آپ میرے مہمان ہیں، آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میں دلی خوشی سے کر رہا ہوں، میری چاہت ہے، میں بیٹی کو جو ہے نا ودا کر رہا ہوں تو میں دینا چاہتا ہوں، تو اگر کسی نے وہاں کھانا کھا لیا تو یہ کھانا حرام بھی نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن یہ تھا فتویٰ۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہر صورت میں بچا جائے تاکہ اس رسم کو توڑا جا سکے۔ اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا نا کہ یہ دلی خوشی سے دے رہا ہے بھائی، ہیں؟ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا، اس لیے کیا ہے، بچنا افضل ہے، بچنا اولا ہے، نہ کیا جائے ایسا۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کھانا جو ہے نا وہ صرف ولیمہ کا ہے، اور ولیمہ کس کی جانب سے ہوگا؟ لڑکے والوں کی جانب سے ہوگا۔ تیسری چیز جو ہم نے اس میں
ایک انقلابی سوچ ہم پیدا کریں، انقلابی قدم اٹھائیں، وہ ڈیمانڈڈ جہیز کو ختم کریں. یاد رکھیے بھائی، یہاں بھی ایک مطلقاً ہم کہہ دیتے ہیں جی جہیز حرام، جہیز ناجائز، جہیز لعنت. اچھا جہیز لعنت ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، اس کے گھر بھی جب شادی ہوتی ہے تو آتا ہے جہیز؟ نہیں. بڑے سے بڑا عالم ہے، بڑے سے بڑا مفتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے سبھی لعنت میں گرفتار ہیں؟ بھائی فرق کر کے بتاؤ لوگوں کو. جو ڈیمانڈڈ جہیز ہے وہ لعنت ہے. کیا ہے؟ لڑکے والوں کی جانب سے ڈیمانڈ ہے، ہمیں اس طرح کا بیڈ چاہیے، ہمیں اس طرح کی الماری چاہیے، ہمیں اس طرح کا جو ہے نا جی وہ ڈیوائڈر چاہیے، ہمیں اس طرح کا صوفہ سیٹ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، ہمیں بائک چاہیے، گاڑی چاہیے. ہاں جی لسٹ پہنچ جاتی ہے. یہ ڈیمانڈڈ ہے جہیز، اور ڈیمانڈڈ جہیز کہو کیا ہے؟ ہاں یہ لعنت، یہ موجب لعنت ہے واقعی. نمبر 2، جہیز بنوائیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ کو بھی نبی علیہ السلام نے جہیز دلوایا تھا. کیا دیا نہیں تھا، دلوایا تھا. حضرت علی کو فرمایا رضی اللہ عنہ کہ علی تمہارے پاس کچھ مال ہے، میں فاطمہ کا نکاح سے کرنا چاہتا ہوں تو مہر وغیرہ کے لیے. یا رسول اللہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، فقیر ہوں، غریب ہوں. اب وہ تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی، جی وہ تو ہے، وہ تو جنگ کے لیے. فرمایا اسی کو جا کے فروخت کرو یا کہیں پہ جا کے اس کو رہن رکھو اور پیسے لے کے آؤ اور تمہارا نکاح کرتے ہیں حضرت فاطمہ سے. یہاں سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے، آپ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ مہر اندہ طلب کر دیں گے. ہاں بھائی مہر غیر معجل کر دیتے ہیں، کام چل جائے گا. لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کا مہر غیر معجل، حضرت علی نے فرمایا انتظام کرو. گئے، وہ تو الگ بات ہے. زیرہ بیچنے نکلے، حضرت عثمان سے ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان نے وجہ پوچھی تو خوشی خوشی بتایا عثمان بھائی میری شادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے چلا ہوں اور یہ زیرہ بیچنے آیا ہوں تاکہ شادی کے انتظامات کر سکوں. حضرت عثمان نے مبارک بھی دی اور فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ جی میں اتنے کی بیچوں گا. فرمایا یہ لو پیسے، زیرہ میری ہو گئی. زیرہ لے لی اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چند قدم چلے تو فرمایا علی زیرہ بیچ دی ہے، پیسے لے لیے، زرہ میری ہو گئی، پیسے آپ کے ہو گئے. جی. فرمایا یہ زرہ عثمان کی جانب سے شادی کا تحفہ رکھ لو. صحابہ میں ہے کوئی اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں. حضرت علی پیسے لے کر نبی اسلام کے پاس پہنچے ہیں، خوشی خوشی پیسے پیش کیے، آپ علیہ السلام نے پیسے وصول کر لیے. کچھ پیسے حضرت علی کو موڑ دیے کہ یہ فاطمہ کا مہر ہے تم رکھو. کچھ پیسے نبی علیہ السلام نے گھر بھجوا دیے، گھر کی خواتین کو حکم دیا کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بناؤ سنگار کا انتظام کریں، دلہن تیار کریں. اور ہاں اچھا جی دلہن تیار کریں. نمبر 3، آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا، ابوبکر یہ پیسے لے لو اور فلاں فلاں صحابہ کو ساتھ لو، بلال کو ساتھ لو، فلاں کو ساتھ لو، بازار چلے جاؤ اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھر کی ضروریات کا سامان خرید کر لو. یہ جہیز تھا. گھر کی ضروریات کا سامان شادی کے موقع پر بچی کے لیے انتظام کرنا یہ لعنت نہیں ہے. بھئی ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی ہے، زندگی ہمارے پاس گزاری ہے، جا رہی ہے تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ میں ہدیہ میں دے دیں. اگر والدین اپنی خوشی سے بچی کو کچھ ہدیے میں مال دے دیتے ہیں، زیور ان کو چڑھا دیتے ہیں یا کوئی برتن دے دیتے ہیں یا کچھ، تو یہ لعنت نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ تحفہ ہے. لعنت کون سا جہیز ہے؟ جی جو ڈیمانڈڈ ہے، جو بوجھ ہے بچی کے والدین پر، وہ ناجائز ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ضرورت کا سامان خریدا، حضرت بلال نے سر پہ اٹھایا، حضرت فاطمہ کا جہیز بلال سر پہ اٹھا کر لے آئے. کتنا تھا بھائی؟ سر پہ اٹھا کر لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ تیسری چیز جس کا معاشرے سے صفایا ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ ڈیمانڈڈ جہیز. نکاح مسجدوں میں ہو، بارات کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لڑکی کے والدین پر کھانے کا خرچہ نہیں ہے، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ بارات میں جو ایک لشکر لے کر پہنچتے ہیں، یہ سلسلے ختم ہونے چاہیے. جب یہ سلسلے ختم ہوں گے تو حالوں کو انشاءاللہ تالے لگیں گے. کیا ہوگا بھائی؟ ولیمہ والے دن کھلوا لیں لیکن بارات والے دن نہ کریں. بارات کا تصور اسلام میں نہیں.
बारात, ये पता नहीं कब, ये अभी चंद दिन पहले की बात है। शाह फैसल में हमारे एक जानने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, हमारे दोस्त से मलिक शेर अफजल साहब, उनका इंतकाल हो गया, उनके बेटे की शादी हुई है, तो वो अच्छे दीनदार हैं माशाल्लाह वो भी, और आगे जहां शादी हुई तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई किस तरीके से बारात का सिलसिला हुआ? कि जी बारात वरात तो कोई नहीं थी, वो तो बच्ची के वालिद और वालदा या घर से कोई आए और आके पहुंचा के चले गए। मैं खुदा की कसम वहां सख्ते में आ गया कि बड़े से बड़ा आलिम भी अगर ऐसा कर दिखाए ना, मैं सलाम पेश करूं। क्यों भाई, आसान है, लेकिन माशाल्लाह ज़हन बने हुए थे। अल्लाह ताला आबाद और शाद फरमाए। इसके अलावा क्या है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती। हम ये हदीस अक्सर सुनाते रहते हैं, खुतबों में पढ़िए, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। सीधी करवट पे लेटना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है, बिस्तर 3 बार झाड़ना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है, पानी पीने की सुन्नतें नहीं है, सीधे हाथ से खाना खाना, सारी सुन्नतें हैं। लेकिन इस सुन्नत पे फरमाया, मर रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा उसका मेरे से कोई ताल्लुक। क्या मतलब है? कोई बुजुर्गी जाहिर करने के लिए कहे कि जी मुझे तो शादी की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ रखा है, अल्लाह से मेरी लौ लगी हुई है, अब मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं है, फरमाया इसका ये ढोंग है और इसका मेरे से कोई ताल्लुक, ये बुजुर्गी नहीं है। आज हम क्या करते हैं, तारीफ करते हैं कि फलां बड़े अल्लाह वाले थे और उन्होंने तो जिंदगी ही अल्लाह को पाने में लगा दी और सारी जिंदगी शादी नहीं की, शादी नहीं की उन्होंने। ठीक है, आप उस बुजुर्ग की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ करने का आपको हक है, लेकिन ये मत भूलिएगा इस तारीफ में मेरे नबी की आप तौहीन कर रहे हैं। बुजुर्ग की इस तारीफ में मेरे नबी की क्या हो रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की हैं। कितनी? 11 शादियां की हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 9 बीवियां जिंदा मौजूद थीं। अब अगर कोई कहे कि मैं अल्लाह को पाने के लिए शादी नहीं कर रहा, तो क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये 11 बीवियां अल्लाह को पाने में रुकावट बन गई थी? नहीं नहीं, ईमान बनता है शादी से, ईमान बिगड़ता नहीं है। और अल्लाह मिलते हैं ईमान से, बिना शादी के ईमान खतरे में है। जैसे खाना पीना इंसान की जरूरत है, ऐसे ही इंसान के अंदर अल्लाह ने बाज जज्बात रखे हैं, उनकी तकमील भी इंसान की मजबूरी है तबीयत की। अगर जायज रास्ता ना होगा, नाजायज रास्ते पे चल निकलेगा, अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद करेगा। तो इसलिए क्या है, आपने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। याद रखिए, असल में यह बात इसलिए इरशाद फरमाई कि निकाह मेरी सुन्नत है, इससे एहराज कोई ना करे। ईसाइयों के मजहब में जो उनके राहिब और राहिबा होती हैं, इनके मजहबी पेशवा होते हैं, या हिंदुओं के यहां जो उनके पंडित वगैरह होते हैं, तो इनके मजहब में भी नहीं है कि हमारे मजहबी पेशवा शादियां करें। उनके मजहब में है कि हमारे पेशवा शादियां नहीं कर सकते। यह अलग बात है, चर्चों और मंदिरों के तहखानों में से नाजायज बच्चे दफन, उनके लाशें मिल सकते हैं नाजायज बच्चों के, लेकिन हलाल तरीके से शादियां नहीं कर सकते हैं, गुनाह पे जिंदगी गुजारेंगे। ये वही मज़ाहिब हैं जिनमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का तस्वुर है। इस्लाम में इन तस्वुरात की कोई गुंजाइश नहीं है। अब उनके क्या हैं जनाब अली, उनकी इस सोच को तोड़ने के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। खैर, हजरत आमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जलीलुल कदर सहाबी हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न आमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बड़े मुत्तकी परहेजगार। इनके वालिद हजरत आमर ये जर्नैल और सिपाही मिजाज के मालिक थे, ये जर्नैल थे, एक मुजाहिदीन के जर्नैल थे। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न आमर ये मुत्तकी परहेजगार, इंतहा दर्जे के तकवे वाले वो भी थे, लेकिन इनका रुझान इबादत की जानिब ज्यादा था। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी शादी भी हुई थी, लेकिन पता चला आप अलैहिस्सलाम को जनाब सारी रात मुसल्ले से नहीं उतरते, फिर जो ही सेरी का वक्त होता है तो जनाब दिन में नफली रोजे की नीयत बांध लेते हैं। बस यूं ही जिंदगी गुजर रही। आपने बुलवाया, आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्न आमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बताओ क्या आपने जमाना भर के रोजों की नीयत कर रखी है? जी अल्लाह के नबी। अच्छा, ये सारी जिंदगी रात को यूं ही बातें किया करोगे? जी जी, बस अल्लाह को पाना है,
تقویٰ تھا, اللہ کو بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سن, ان لنفسک علیک حقا, تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. رات کو کچھ دیر سو جایا کر, کچھ دیر عبادت کیا کر, کبھی نفلی روزہ رکھا کر, کبھی ترک کر دیا کر, تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق. کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان کے متعلق بھی آپ سے پوچھنا ہے. حق کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں حساب دینا ہے ان چیزوں کا. اور آگے فرمایا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, اور تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. یہ ساری رات مصلی پہ جو گزارتے ہو نا, تمہارے گھر میں بیوی ہے, فرمایا بیوی کے حقوق ادا کرنا یہ بھی اسلام کا ایک مستقل حکم ہے. اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اب آگے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری اس سنت سے منہ موڑا اس کا میرے سے کوئی تعلق. کتنی تنبیہ فرما دی. آج اگر میں کہوں جی نہیں بزرگی کا معاملہ ہے تو کیا ہے, چلیں یہ تو انشاءاللہ عنوانات چلتے رہیں گے. اب میں مختصر اس طرف آ جاتا ہوں کہ دیکھیں بھائی, شادی ہمیں ہندوؤں, عیسائیوں اور یہودیوں کے گھر سے شادی کا طریقہ نہیں لینا ہے. شادی کا طریقہ کہاں سے لینا ہے؟ مدینہ سے لینا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لینا ہے. شادی کیسی ہونی چاہیے؟ بعض رسومات ہیں جو غیرت کی قاتل تو ہیں ہی ہیں, غیرت کے ساتھ ہمارے ایمان کی بھی قاتل بنتی ہیں. ہماری شادیوں میں ایسی ایسی رسومات آ گئی ہیں, میں ان میں سے چند عرض کر دیتا ہوں, اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میں ابھی وزٹ کر رہا ہوں ان پہ, ہے نا, وزٹ کر رہا ہوں. کیوں کہ میں یہاں کے پورے ماحول سے اتنا واقف نہیں ہوں. ہاں جی, آپ بھی مجھے بتاتے چلیں گے کہ بھائی یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے سنت بین الاقوامی ہوتی ہے, سدا بہار ہوتی ہے, انٹرنیشنل ہوتی ہے. ہر کہیں سنت ایک ہوگی, اور بدعت, رسم رواج ہر گلی میں الگ, ہر محلے میں الگ, ہر گھر میں الگ, ہر قوم قبیلے میں الگ. اور یہ رسومات جو ہوتی ہیں نا, یہ دین کی قاتل ہوتی ہیں. اس لیے کہ رسم دین پہ عمل میں آڑے آتی ہے. ایک طرف اللہ کا دین ہے, میرے نبی کی سنت ہے, اور سامنے برادری کی رسم اور روایت ہے. اب روایت کو توڑیں گے سنت کے ذریعے, یا سنت کو توڑیں گے روایت کے ذریعے. اب ہم چن لیں کہ ہمیں کیا چاہیے. آئیں ہماری روایات میں مثال کے طور پر کیا ہے جی, منگنی ہو رہی ہے جی, ایک جمع ہو گیا, ابھی نکاح نہیں ہوا, غیر ہیں آپس میں, ہال بک ہو گیا, اس میں منگنی ہو رہی ہے یا گھر میں ہو رہی ہے. لڑکی لڑکے کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا, لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے اور لڑکی ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. نکاح ہو گیا؟ نہیں ہوا. محرم ہے غیر محرم ہے؟ بالکل غیر محرم ہے, بالکل غیر محرم ہے. یہ الگ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھ لو. ایک نظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سی وی یو گھما کے لے آؤ. کیوں بھائی صاحب؟ ہاں یہ ہم نے تو پھر یہ سمجھ رکھا نا جناب, ادھر انگیجمنٹ ہوئی نہیں ہے, فون نمبر ایکسچینج ہو گئے, رابطے شروع ہو گئے, ملاقاتیں شروع ہو گئیں, ڈیٹیں شروع ہو گئیں, اور پتہ نہیں جب شادی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتنی بار شادی ہو چکی ہوتی ہے. ایک مسئلہ بتا دوں, آپ ناراض نہ ہوں. ایک عورت کو رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے, رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے, وہ اپنے شوہر سے نہیں ملی ہے, اس پر عدت نہیں ہے. بولو کیا نہیں ہے؟ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کے بعد اتنا وقت گزار چکی ہے علیحدگی میں کہ اگر وہ وظیفہ زوجیت ادا کرتے تو کر سکتے تھے, 20 منٹ آدھا گھنٹہ اکیلے میں وہ رہ چکے ہیں. اس کے بعد بے شک ایک دوسرے کو چھوا بھی نہیں ہے انہوں نے, لیکن رکاوٹ نہیں تھی, چھوا بھی نہیں ہے, رکاوٹ نہیں تھی, الگ سے ملے ہیں اور اتنا وقت انہوں نے الگ سے گزار لیا جہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس کے بعد اگر مرد نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اس کو پوری عدت گزارنا پڑے گی. کیا کرنا پڑے گی؟ اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے پھر پتہ بھی نہیں ہو جی کونی شادی ابھی ہوئی نہیں تھی, طلاق ہو گئی, ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے, طلاق ہو گئی ہے, سمجھنے کے لیے کتنی بار ملاقاتیں ہو چکی ہیں, سب کچھ, لیکن اس کے بعد عدت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. تو ایمان سے بتائیں, ہم نے ایک غلط راستہ چوز کیا, ایک شرعی حکم کو توڑا نہیں توڑا, ایک شرعی حکم ہماری زندگی سے نکل گیا, بڑا نقصان ہوا. اگر عدت کے دوران اس نے آگے کہیں نکاح کر لیا تو ساری زندگی گئی گناہ پہ, نکاح ہی نہیں ہوا اس کا. تو یہ انگوٹھی پہنانا, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناؤ, برابر میں ان کو بٹھا دو, سٹیج بناؤ, بے پردگی ہو, سامنے بیٹھو, نہیں نہیں. پھر میں عرض کروں, منگنی کا بھی اسلام میں تصور نہیں ہے. جہاں بارات کا نہیں ہے وہاں
मंगनी का भी तसव्वुर नहीं है। निकाह है, दावत वलीमा है, निकाह है, दावत वलीमा है, मंगनी का कोई तसव्वुर नहीं है। अलग से मंगनियों में इतना खर्च होता है, उसमें रसूमात होती हैं, फिर उसमें जनाब अली कितने मामलात आगे निकल गए, फिर बीच में वक्त गुजरता रहा, बद तमादियां पैदा हो गई और फिर पता नहीं कहां से कहां तक बात चली जाती है। नंबर 2, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब जनाब अली बेचारी बच्ची को कोठी लगा दिया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं माइयों का। माइयों बैठा दी गई, हम उसे कहेंगे कोठी लगा दिया गया। एक कमरे में तुमने बंद होकर रहना है, जर्द जोड़ा उसे पहना दिया गया, और क्या है जी, गोया के जिस तरीके से जेल के कैदियों की एक यूनिफॉर्म होती है खास, हमने इसको भी एक कैदियों वाला यूनिफॉर्म पहना दिया और चंद दिन के लिए इसको हमने कोठी लगा दिया। न किसी से आजादाना मिल सकती है, न बात कर सकती है, न नमाज पढ़ सकती है, न तिलावत कर सकती है, न जिक्र कर सकती है। अपने आप को छुपा के रखना होगा इसको। क्यों? कहीं जिन्नात न चिमट जाएं आके, हाँ, जिन न चिमट जाए आके। अरे बाबा, जहां उस बेचारी की नमाजें बर्बाद करोगे, जहां उसकी तिलावत बर्बाद करोगे, जहां उसका सत्यानाश करोगे, शैतान तो वहां आएगा। फिर किस जिन की तुम बात करते हो? कई लोग आके पता क्या कहते हैं, फिर हम तो बैठे ऐसी मसनत पे है ना भाई, ये अंदर कुएं हैं गहरे, बहुत सारे मसाइल आते हैं, हमारे दोस्त अहबाब बहुत सारे भाई आते हैं, आके तज़किरे करते हैं, बात पूछते हैं, रहनुमाई लेने के लिए, मशवरा करने के लिए, तो उनकी बातें हम अंदर डाल देते हैं। नाम कभी नहीं लेता हूं मैं, क्यों? हर एक का मसला मुस्तकिल उसकी जात का मसला है, लेकिन मैं ओवरऑल नाम नहीं लेता। ये मुआशरे का मैं दर्द आपको बता रहा हूं। खतीब साहब, मसला ये पूछना है, मशवरा ये करना है, अभी शादी को हफ्ता हुआ है, मेरी बीवी पे जिन्न आ जाते हैं, सारी रात वो जनाब अली चीखती चिल्लाती रहती है, अपने बाल नोचती है, लड़ती है, ये करती है, वो करती है। अच्छा जी, अब ये हो गया, अब वो हो गया। ये कहां का जिन है भाई? शादी से पहले तो कभी नहीं आया था। जब ये गुनाह पर मिलती थी तो जिन नहीं आता था, अब हलाल पे मिली है तो जिन ने भी रास्ता पका लिया इधर का ही। क्यों नहीं? हमारे शेख मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह एक शेर पढ़ा करते थे अक्सर, कहते थे, बाल बिखरे बन टूटा, टूटा कान का बाला, लगता है दाल में है कुछ काला काला, लगता है दाल में है कुछ। तो भाई वो जो काला है ना, वो निकालो, इंशाल्लाह फिर हालात ठीक हो जाएंगे। बच्चियों को ऐसे दिनों में तो क्या करना चाहिए, और ज्यादा इबादत का आदी बनाएं। बेटा, तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है, तिलावत में कसरत करो, जिक्र में कसरत करो, नवाफिल में कसरत करो, दुआओं का एहतिमाम करो, अल्लाह ताला से खैर मांगो। लेकिन हमने उसको कोठी लगा दिया, कोठी लगा दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर एक और मसला आ जाता है, शादी हो गई, रुखसती हो गई, इससे पहले बल्कि क्या होता है, उसको वो क्या कहते हैं, बांधते हैं, इमाम जामिन भी बांधते हैं माशाल्लाह। दुल्हन को इमाम जामिन बांध दिया गया, निकाह का जोड़ा पहनने तक ये बांधे रखेगी इमाम जामिन, और दूल्हा मियां भी इमाम जामिन बांधे हुए हैं। वो खैर रवाफिज के यहां तो वाकई उस पे वो शिरकिया लफ्ज लिखे होते हैं, लेकिन हमने उन्हीं की नकाली करते हुए लफ्ज मुशर्रफ बाय इस्लाम कर दिए, है वही इमाम जामिन। माशाल्लाह भी हमने लिखवा दिया, लेकिन ये माशाल्लाह जुबान से अदा होगा तो इंशाल्लाह नजर बद नहीं लगेगी। आप सारे बदन पे ही माशाल्लाह लिखवा दें, फिर भी नजर बद से ये चीज रुकावट नहीं हो सकती। और इमाम जामिन अगर किसी ने शिरकिया लफ्ज लिखो यहां बांधा है, तो याद रखें, शादी के इस सफर पर इसने शिरक किया, इसने कुफ्र किया, गैरुल्लाह की पनाह में अपने आप को दिया या अपनी बच्ची बेटी को दिया है, तो इसने अपने लिए भी और औलाद के लिए भी गड्ढा खोदा है, तबाही का रास्ता चुना है। ये इमाम जामिन का बांधना, इसका शादी से मेरे भाई कोई ताल्लुक। बातें कड़वी हो रही हैं, लेकिन हैं इसी तरह। क्या है, इंशाअल्लाह हम एक एक करके छोड़ेंगे इनको। क्या करेंगे भाई? इंशाअल्लाह इनको हम छोड़ेंगे। फिर उस इमाम जामिन के नीचे पैसे रखे जाते हैं, और वो फिर पैसे क्या है जी, अब जनाब अली दुल्हनिया क्या है, ये सदका दे दे किसी गरीब को, इमाम जामिन के नाम से जुड़े हुए अब ये सदका दिया जा रहा है। ऐसे थोड़ी बलाएं टलेंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, फिर क्या होता है, अब माइयों से उठी है बच्ची, उसकी जगह पे बाकायदा क्या होता है, लाइन में लगी होती हैं। नहीं समझे बात को? रिश्ते नहीं आ रहे, इसको बिठा दो ताकि जल्दी इसका नंबर लग जाए, आ तू भी बैठ जा ताकि तेरे भी भाग खुल जाएं। और इधर से दूल्हा मियां, जब इसकी रुखसी होती है तो जिस कुर्सी से दूल्हा मियां उठे हैं उस कुर्सी पे फिर लड़के लाइन में लगे होते हैं, तुम भी बैठ जाओ। तू होता है नहीं होता भाई?
हाँ ये तो मैं पढ़ चुका हूं आपके मोहल्ले को, ये तो होता है। और भाई ऐसे थोड़े नसीब खुलते हैं मेरे भाई। इस तरह किसी की जगह पे बैठने से नहीं होता। गोद भराई हो रही है, लड़के वाले 7 किस्म का फल ला रहे हैं, दुल्हन की गोद में रख रहे हैं, गोद भराई हो रही है, गोद भरी गई, बस अल्लाह जल्दी इस पे राजी हो जाएंगे, जल्दी मां बन जाएगी, इसे भी जल्दी फल फूल लग जाएगा। मेरे भाई हिंदुआना रस्में हैं, खुदा की कसम हिंदुआना रस्में हैं, मेरे नबी का इन रस्मों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अब दूल्हा मियां को क्या है जी, इसको भी तो दूल्हा बनाना है ना। पहले तो खवातीन जाती थी पार्लर में, अब तो माशाल्लाह दूल्हा पार्लर भी खुल गए हैं, मर्द जा रहे हैं पार्लर में संवरने के लिए। ये क्यों पीछे रहें? और पता है हमारे यहां कराची में क्या रिवाज है, दूल्हा मियां, लड़का जब दूल्हा बनेगा इसका सारा खर्चा मामू लोग देंगे। कौन देंगे जी? मामू लोग देंगे। मामू लोगों को यह खर्चा उठाना पड़ेगा इसके सजने संवरने का। मामू लोगों का शादी में क्या ताल्लुक भाई? खर्चा तो था दूल्हा मियां का, सबको जिसी को करना था वो जो वलीमा था, जो हक के महर था, बाकी को खर्चा था नहीं। ला यानी रस्म रिवाज हमने बना लिए। इस तरीके से दूल्हा मियां जब दुल्हन को लेने के लिए शादी हाल में पहुंचे हैं, अब गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलेगा, आगे साला जी की पुलिस खड़ी है। कौन सी? जमील भाई, साला जी की पुलिस, वो पुलिस खड़ी है। अब वो जनाब अली दरवाजा बंद। अब जनाब दूल्हा मियां उतरेंगे, दरवाजा गाड़ी का तब खुलेगा कि पहले जग्गा टैक्स अदा करेगा, जग्गा टैक्स अदा करेगा। होता है जी, होता है बिल्कुल। फिर क्या है जी, बात चलती है 50,000 से, बार्गेनिंग होते 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 20 से नीचे तो मेरे ख्याल में आज बात नहीं बनती। 20,000, 15,000, 20,000, 30,000 का खर्चा वहां बेचारे को चूना लगा। अब जनाबी दरवाजा खोला, अब ये बेचारा गया अंदर। अब आगे सालियां जी लेडीज पुलिस खड़ी है। अब वो क्या है जी, दूध पिलाई की रस्म है। जूता भी दूर है, अभी जूते पड़ने हैं ऐसे। दूध पिलाई। कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ओ भाई ये मजाक की बात नहीं है, खुदा की कसम ये हम मुसलमानों का रोना है, मुआशरे का नहीं है क्या? ऐसा लगता है कि हमने इस्लाम का कलमा भी नहीं पढ़ा। हमारी शादियां देखें, ऐसा लगता है कि हम पता नहीं इस्लाम को छूकर भी नहीं गुजरे अभी तक। हम कर क्या रहे हैं? और कहते हैं जी पता नहीं घर में बरकतें क्यों नहीं आती हैं, पता नहीं ये तनाजे क्यों खड़े हो गए रिश्तों में, पता नहीं आबादकारी क्यों नहीं होती, पता नहीं औलादें क्यों नहीं होती। ये मामला है। हमने एक ही कसूर समझा है, नहीं, अगर मुहर्रम में निकाह किया तो कभी फूल फल नहीं लगेगा। बस हमने मुहर्रम को डरावना ख्वाब बना दिया, सफर को डरावना ख्वाब बना दिया, उसमें शादियां नहीं करनी, बाकी उसके अलावा हम अमलन हिंदू बन जाए सब कुछ चलेगा। दूध पिलाई की रस्म है, उसमें फिर सालियां नामहरम अपने बहनोई के साथ, फिर क्या है जी, हर तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं, बेपर्दगी हो रही है। खवातीन के झुरमट में जनाब दूल्हा मियां पहुंचे हुए हैं, अब वहां पे दूध पिलाएंगे, बार्गेनिंग हो रही है। 50,000 से बात चली, 20-30 में बात बन गई। अब वहां भी क्या है जी, ये भी रस्म इस्लाम की रस्म नहीं थी। फिर इसके बाद क्या होता है जी, रुखसती हो गई, रुखसती हो गई। दूल्हा मियां दुल्हनिया को लेके अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, आगे वो दरवाजा भी बंद है ना, वो दरवाजा भी बंद। अब वहां भी क्या होगा जी, वहां भी कुछ ना कुछ देंगे तो दरवाजा खुलेगा। अब दरवाजा जब खुला है, अब दूल्हा मियां तेरी मर्दानगी का पता तो चले, एवं तू टहल के घर में थोड़ा ही दाखिल होगा, दुल्हनिया को उठा के कमरे में पहुंचा, पता तो चले ना सबको तेरी बेगैरती का। समझ आ गई है? मुआशरा देखे तेरे अंदर कितनी गैरत है। बल्कि इससे भी आगे बढ़ के अभी मंगनी हुई है या चले निकाह हो गया, उठ के वहां दूल्हा दुल्हन दोनों दूसरे को गले लगा रहे हैं, पेशानी के बोसे लिए जा रहे हैं। ये हम किसकी नकाली कर रहे हैं? बीवी अपनी इज्जत थी भाई, उसको मस्तूर रखते, उसको वो है ही मस्तूरात, मस्तूर है, पर्दे की चीज है, औरत पर्दा है। स्टेज बना दिए जाते हैं, लोगों के सामने शोपीस बना के बेचारी को बैठा दिया गया। जो भी जनाब आ रहे हैं जी, शोपीस बैठी है, उसका दीदार करते चलो जी, करते चलो करते चलो। ये मुसलमान भी है और गैरत वाला शोहर भी है। हदीस सुनो, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला ईमान लिमल्ला गैरत लहू, जिसमें गैरत नहीं उसमें ईमान। मैंने कहा ना, बाज ऐसी रस्में हैं जो हमारी गैरत हमसे छीन लेती हैं, बाज ऐसी हैं जो ईमान भी छीन लेती हैं। गैरत गई तो ईमान भी बचा
کوئی نہیں. جوتا چھپائی کی رسم ابھی نہیں ہے, ابھی وہ نہیں ہے جی. اچھا جی, اب جناب اپنے کمرے کے دروازے پہ پہنچا ہے, دلہن جی اندر چلی گئی ہیں, اس بیچارے کو باہر روک لیا جاتا ہے. پھر یہاں کی چنگی بھی ادا کرنا پڑے گی, یہ ٹول ٹیکس ہے, یہاں بھی ادا کرنا پڑے گا. اپنے کمرے پر ٹول ٹیکس ادا کیا جاتا ہے, اندر جاتا ہے, پھر جناب علی ایک برتن میں 1-2 کلو دودھ ڈال دیا گیا, اس میں انگوٹھی پھینک دی گئی, اب میاں بیوی ڈھونڈو دونوں جی. واہ واہ, مقابلہ لگ گیا جی ڈھونڈنے کا. اس کا مطلب ہے چوری کی پریکٹس ہو رہی ہے. کیسے زندگی میں چوری کریں گے ہم؟ غیر شرعی رسم ہے میرے بھائی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلے سبق میں انشاءاللہ, اگلے سبق میں بہت کچھ ہوگا. اور بھی یہ ہمارے جمیل بھائی نے ایک پرچی دی تھی کہ جناب یہ شادی دعوت ولیمہ کو جو ہے نا, وہاں پہ ہوٹل کا رنگ دے دیا جاتا ہے. لفافے چلتے ہیں وہاں پہ, اور لفافے پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فلاں 5,000 10,000 20,000 50,000 1,00,000 روپے لکھے ہوتے ہیں. اب وہ ملتے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائی, یہ صرف رسم ہی نہیں, علماء نے لکھا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, نیوتا. کیا بولتے ہیں, کیا چیز ہوتی ہے؟ تحفہ نہیں, تحفہ کا لفظ چھوڑ دیں, تحفہ نہیں ہے, نوتا. نیوتا, ہاں یہی بولتے ہیں, نیوتا. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں روٹی. واہ 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 واہ, روٹی, روٹی لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں کیا ہوتا ہے پھر, شرعی اعتبار سے اس پیسے کا حکم ہے قرض والا. یہ قرض ہے. کیوں؟ دعوت کی اجرت تو ہے ہی نہیں, دعوت کی اجرت لینا تو جائز ہے ہی نہیں. آپ کسی کو دعوت دیں, آئیں جی مہمان جمع ہو گئے, جب کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں ان کے سامنے بل رکھ دیں. ٹھیک ہے, دعوت کی اجرت شرعن لینا جائز نہیں ہے. یہ ہے قرض. قرض کا شرعی حکم یہ ہے کہ جتنا آپ نے کسی کو قرض دیا اتنا ہی واپس لوٹے گا. 1 روپیہ بھی اگر زیادہ لیا تو کیا ہے, سود ہوگا. یہاں کیا ہوتا ہے, انہوں نے 5,000 دیا تھا, ہم 10,000 دے دیں. سود دیا کہ نہیں دیا؟ سود کھایا, سود کھلایا. رسم بھی بنی, شادی میں تباہی کا ایک دروازہ بھی کھلا, اللہ اس کے رسول سے جنگ بھی چھڑی. اس لیے حضرت تھانوی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ جو نیوتا کی رسم ہے, نیوتا کا لینا دینا ہے اس پیسے اور مال کا, جس کو ہم لفافہ اسکیم کہتے ہیں نا, اس کو لفافہ اسکیم ہے, یہ سود سے بڑا حرام ہے. سود سے بڑا حرام. کیوں؟ 2 حرام ملے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ یہ سود ہے, قرض پر زیادہ. نمبر 2, دعوت کی اجرت بھی لے رہا ہے, دعوت کی اجرت بھی. لہذا یہ عمل سود سے بڑا گناہ ہے. چھوڑیں گے انشاءاللہ ہم, پکی بات ہے. دیکھیں بھائی, عمل اپنی ذات سے شروع ہو, اپنے گھر سے عمل شروع ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی, اور کیا فرمایا جی؟ اللہ اکبر. یہ جی ایک سوال ہے جس کا جواب تفصیل سے دے دیجئے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. سوال یہ ہے کہ نہ چچی, تایا اور چچی کا رشتہ محرم ہے, مگر سنا ہے کہ اگر تایا کا انتقال ہو جائے تو بھتیجا نکاح نہیں کر سکتا, مگر چچی کے ساتھ ہو سکتا ہے. یعنی چچا کا اگر انتقال ہو تو بھتیجا نکاح کر. نہیں بھائی نہیں, چچی اور اس کے شوہر کا جو بھتیجا ہے, ہم عرفاً اس کو بھتیجا بول دیں, لیکن اس عورت کا بھتیجا نہیں ہے. یہ اس عورت کے لیے نامحرم ہے, زندگی بھر ان کا پردہ ہے. اگر چچا فوت ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد یہ چچی اپنے شوہر کے بھتیجے سے نکاح کر سکتی. شوہر کے بھائی سے کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو بھتیجے سے کیوں نہیں کر سکتی؟ اس بھائی کے بیٹے سے کیسے نہیں کر سکتی؟ نامحرم ہے, نکاح ہو سکتا ہے, اس نکاح میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اور ان کا شرعی اعتبار سے پردہ بھی ہے. اچھا جی, یہ کہتے ہیں کہ کوئی شاکر بھائی ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے گا, بیمار ہیں. اور کیا فرماتے ہیں جی؟ جب شادی شدہ بیٹا کوئی پھل یا کھانے کی اشیاء لائے اور اپنی بیوی سے اپنی ماں کو دلوائے, حالانکہ یہ بات ماں کو ناگوار گزرتی ہے, تو کیا کیا جائے؟ یہ سب کرنا صحیح ہے؟ کہنا شاید یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, یہ آزمائشیں وہاں آتی ہیں. شادی شدہ مرد ہے, اب وہ اپنی بیوی کے لیے اگر کوئی چیز لاتا ہے, نئی شادی ہوئی ہے تو بھائی ٹھیک ہے, چلتا ہے, اس کے لیے تحفہ تحائف لا سکتے ہیں, لیکن امی جان کو بھی تحفے تحائف لا کے دیں,
اور گھر میں ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک دوسرے سے مقابلہ گھر میں شروع کر دے تو پھر تنازعات یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں, یہاں سے تنازع کھڑا ہوتا ہے. مرد کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بیوی کو بیوی کی حیثیت سے رکھے, ماں کو ماں کی حیثیت سے رکھے. سمجھ آ گئی ہے؟ تاکہ ماں بیوی کے ہاتھ کی طرف نہ دیکھے اور بیوی ماں کے ہاتھ کی طرف نہ دیکھے. یہ جو جوائنٹ فیملی سلسلہ ہے نا, اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیں. ہم نے تو عورت کے سر پہ تلوار لٹکا کے رکھی ہوتی ہے کہ بھائی تو آئے گی اسی گھر میں, رہے گی اسی گھر میں, میرے اتنے بھائی ہیں, اتنی بھابیاں ہیں, اتنے گھر کے افراد ہیں, اور میرے ننہال ددہال میں اتنے مہمان, سب کا تو نے کرنا ہے. بھائی تو بیوی لایا ہے, نوکرانی لایا ہے کیا؟ سب کی نوکرانی بنا کے لایا ہے کیا؟ اگر میرے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت میرے ذمہ واجب ہے, میری بیوی پر واجب. ہاں اگر وہ خدمت کرتی ہے تو بڑے اجر و ثواب کی وہ مستحق ہے, اجر و ثواب کی, اور ہونا بھی چاہیے گھر کے بڑوں. لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ جناب علی بھابی دیور کی خدمت کی پابند ہے, آنے والے ہر نامحرم کے سامنے اس نے چائے بسکٹ بھی رکھنے ہیں, اور اس کا پردہ دو پہ لگتا ہے تو لگ جائے. یاد رکھیے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے, اور پھر اس طریقے سے اللہ جو ناراض ہوتے ہیں تو یہ سبق انسان ساری زندگی پھر یاد رکھتا ہے. بیوی کو سیپریٹ رکھیں, اس کی اپنی زندگی ہے, وہ سیپریٹ رکھیں اس کو, وہ بیوی بن کے آئی ہے, نوکرانی بن کر نہیں آئی سب کی وہ. تو اس لیے ہاں ایک ادب کا تقاضا ہے کہ اگر لاتے ہیں تو کیا کریں کہ ماں گھر کی بڑی ہے, بیوی کو پہلے سمجھا دے, بھائی دیکھ میں تجھے کمی نہیں آنے دوں گا الگ سے, لیکن ماں جی ہیں تو بڑی جو ہوتی ہیں, تو ماں جی تو گھر کی بڑی ہوتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ مجھے حیثیت بھی بڑی ملے. تو کیا ہے, ہم سب اگر انہی کے سامنے جا کے چیز رکھ دیں گے اور وہ سب کو بانٹ کر دیں گی تو اس میں ان کی عزت افزائی ہو جائے گی. لیکن یہاں کیا ہے کہ بیوی کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بیوی کہے نہیں میں وہ سوا سیر تو میں بھی سوا سیر. کیوں بھائی, جب وزن ادھر ادھر ہو گئی نہیں گزارا چلے گا. یہ مشکلات مرد کے لیے ہیں, عورتوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا عمران بھائی کی امی کے لیے بھی دعا کریں جی, اللہ تعالیٰ شفا یاب فرمائے. اچھا بیچ میں ایک مسئلہ یہ آ گیا, منہ دکھائی کا مسئلہ. وہ ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بارات ہوتی ہے یا ولیمہ ہوتا ہے, بارات ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, عورتوں کی طرف دولہا میاں چلے جاتے ہیں عورتوں میں, اور دلہن کے رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں یا دوستدار آ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ہے عورتوں میں آ کر دلہن کو منہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیو پہلی بات تو یہ ہے کہ منہ دکھائی اگر بھائی دے رہے ہیں تو کیا انہوں نے بہن کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ ماں باپ دے رہے ہیں تو انہوں نے بیٹی کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا؟ یا اگر کوئی نامحرم آ کر کہتے ہیں کہ بھائی چلیں پیسے دیں گے, اسی بہانے کیا ہے دیدار نصیب ہو جائے گا, تو یہ تو ہے بہت بڑے گناہ کا معاملہ, یہ تو بہت بڑے گناہ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور رہ گیا مسئلہ پھر خواتین میں جا کر, اگر بھائی ایک محرم ہے تو وہاں پہ 50 نامحرم بھی تو بیٹھی ہوئی ہیں. اس لیے اس رسم کا خاتمہ ضروری ہے میرے بھائی. اپنی شادیوں کو ہم پاکیزہ کریں, اپنی دعوت ولیمہ کو پاکیزہ کریں, اپنے ان سارے ایونٹس اور تقریبات کو پاکیزہ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی زندگی میں بہاریں پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ. ان رشتوں میں اللہ تعالی بہاریں پیدا فرما دیں گے. تو کیا ہے جی, انشاءاللہ تعالی جتنا ہم سے ممکن ہو سکے اپنے گھروں سے ہم نے شروع کرنا ہے. مرد بھی ارادہ کریں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ارادہ کریں, انشاءاللہ تعالی ان لایانی رسومات اور خرافات کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. ارادہ کرتے ہیں گھروں میں جا کر اپنے گھر میں مستورات کو سمجھائیں, پیار محبت سے سمجھائیں, تاکہ یہ ہے ان کے دلوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت آئے, اللہ اور اس کے رسول کی حیثیت ان کے دلوں میں آئے. جب حیثیت آ جائے گی انشاءاللہ عمل بہت آسان ہو جائے گا. بقیہ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت ساری باتیں ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.